مومنین دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا تاکہ قبلہ آقا جان کو بھی پتا چلے کہ مومنین و مومنات رونق افروز ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دونوں ہاتھ بلند کر کے خیبر شکن نعرہ خیبر. یہ جو اس قسم کی وارداتیں پیش آتی ہیں، جو کہ مچ میں جو واقعہ پیش آیا اور ثانیہ پیش آیا، بے دردی کے ساتھ ہزارہ قوم کے 10 جوانوں کو قتل کر دیا گیا بے دردی سے. یہ ان کی سیاست کا حصہ ہے. درندگی یہ ان کی شکست کا اعلان ہے. وہ شکست کھا چکے ہیں، وہ اپنی سیاست میں شکست کھا چکے ہیں، وہ اپنے مذہب میں شکست کھا چکے ہیں، وہ اپنی رائے میں ضعیف ہیں. کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے پاس. اس واقعے کا تعلق جس بے دردی سے انہیں مارا گیا، شہید کیا گیا، قصور کیا تھا؟ ایک ہی قصور ہے کہ وہ مولا کے ماننے والے ہیں. ماننے والوں سے اتنا خوفزدہ ہے ظالم. بیچارے مزدور تھے، بے دردی سے مار دیے گئے. عزیزان محترم، یہ دشمن کی شکست، دشمن کا خوفزدہ ہونا اور اتنی بے دردی سے مارنا، یہ ان کی درندگی اور وہ خوف بٹھانا چاہتے ہیں. اور یہ بھول گئے یہ وہ قوم نہیں ہے جو خوف زدہ ہو جائے یا ساکت ہو جائے. دنیا کی ہر ملت خاموش بیٹھ سکتی ہے، علی کا ماننے والا خاموش نہ بیٹھ سکتا ہے نہ خوف زدہ ہو سکتا ہے. انہیں خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا، انہیں ڈرایا نہیں جا سکتا. آپ نے 21 سال دیکھ لیا. 1999 میں آپ نے یہ کام شروع کیا تھا اور آج ہم 2021 میں داخل ہو گئے. یہ قوم پیچھے نہیں ہٹی. آپ نے شناسائی کر کے، شناختی کارڈ دیکھ کے، کبھی 10 کو کبھی 15 کو، حتیٰ کہ درندگی کا عالم دیکھیں. یعنی مارا اور جو مارنے والے اگر تڑپتے ہوئے کو ایمبولینس میں ہاسپٹل لے جانے لگے تو پھر اس ایمبولینس میں فائرنگ کر کے مارتے ہیں لوگوں کو. مجھے بتائیے کہ کون سا مذہب ہے؟ ان لوگوں کو کسی مذہب سے جوڑنا توہین ہے. ان لوگوں کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. یہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ، یہ درندہ صفت لوگ، یہ حیوان صفت لوگ آج ہم ہی غمگین نہیں ہیں، ہم شکر گزار ہیں. ملت شریف پاکستان کے ہم اپنی تمام ریاستی اداروں کے کہ وہ آگے بڑھیں، جو فرائض ان کے سر ہیں اسے انجام دیں، وہ پہنچے. ہم اس سے ان کے شکر گزار ہیں. پاکستان سے محبت کرتے ہیں آپ. حکومت پاکستان پاکستانیوں سے محبت کرتی ہے. خوب عملی ثبوت چاہیے اس کا. افواج پاکستان نے حفاظت کی پاکستان کی، وہ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں اور یہ ذمہ داری بھی ہے اور مہم ہے. مختلف مقامات پہ انہوں نے ثابت کیا
وہ چاہے 71 کا معرکہ ہو یا 65 کی جنگ ہو، آج بھارت آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم افتخار کرتے ہیں اپنی افواج کے اوپر، ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی افواج پہ، افتخار بھی کرتے ہیں اور سلام بھی بیچتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اتنی زبردست اور قوی فوج عطا کی، ہم اسی فوج سے یہ چاہتے ہیں۔ 21 سال بیت گئے، آخر کیا ہوا؟ جو فوج ہندوستان کو ناک کے چنے چبوا دے، دنیا کی طاقتیں اس کی طرف آنکھ اٹھا کے جب دیکھتی ہیں تو 1000 دفعہ سوچتی ہیں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں، کیا ہماری فوج کمزور ہے؟ ہمارے ریاستی ادارے کمزور ہیں؟ ہمارا پاکستان کمزور ہے؟ کیا مجھے اپنے بھائی کے قاتل کے لیے اگر اس کے قاتل کو پکڑوانا ہو تو مجھے ہمیشہ دھرنا دینا پڑے گا؟ تب آپ اٹھیں گے، تب آپ مجھے دلاسا دینے آئیں گے، تب آپ مجھ سے کہیں گے، تب یعنی خواتین پہلے آئیں، مائیں گھروں سے نکلیں، جنازے گریں، بچے روڈوں پہ آئیں، روڈ بلاک ہوں، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہاں ہوگا؟ آیا یہ جو دھرنے پورے پاکستان میں دیے جا رہے ہیں، میں اس منبر حسینی سے وزیر اعظم پاکستان سے بات کر رہا ہوں، میں افواج پاکستان کے سرپرست اعلیٰ سے بات کر رہا ہوں، میں عدالت عالیہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی نہ عدالت پہ شک ہے، نہ آپ کے پاکیزہ ارادوں پہ شک ہے۔ ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ جو حکومت ہوتی ہے، جو حکومت کے افراد ہوتے ہیں، جو ریاستیں ہوتی ہیں، جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے، وہ ملک کی ملت کا باپ ہوتا ہے۔ تو کہاں ہے باپ جو آج کے بچوں کو یہ سہارا دے کہ اگر تمہارا بھائی مر گیا ہے تو بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھی باپ زندہ ہے۔ لبیک یا حسین، دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، اور باطل کے سامنے نہ جو جھکائے اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ لبیک یا حسین، بلند سلام۔ ہمارے تمام احتجاج قانون پاکستان کے مطابق ہیں۔ ہم جمہوریت کے خلاف کام نہیں کرتے، یہ ہمارے بزرگان نے ہمیں تعلیم نہیں دی۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اپنی ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، ہم ان دہشت گردوں کے خلاف آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ پلان تو بتائیے جو آپ نے تیار کیا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، انہیں ختم کرنے کے لیے، بتائیں 21 سال میں
کیا ایک آدمی مارا جاتا ہے وہ کتنے افراد کو اکیلا چلاتا ہے؟ کتنے افراد کا اکیلا ذمہ دار ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ عزیزان محترم، وزیر اعظم صاحب آپ کو وہاں پہلے پہنچنا چاہیے تھا۔ میٹنگز بہت اہم ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کے جو نعرے ہیں، آپ کے جو وعدے ہیں، ہم اس میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ سچے ہیں، آپ سچے ہوں گے، آپ پورا کریں گے۔ یہ بتائیے اگر مجھے جتنا بھی بڑا کام ہو لیکن اگر میرے گھر میں جنازہ اٹھنے لگے تو میں اپنی پہلے میٹنگیں کروں گا یا جنازے اٹھاؤں گا؟ آیا ان ماؤں کو دلاسا کون دے گا؟ وہ آپ کی بچیاں نہیں ہیں، وہ مائیں، وہ بہنیں۔ عزیزان محترم، 10 مارے ضرور گئے مگر ان میں سے 5 افراد ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی فیملی کے ہیں۔ ایک فیملی سے اتنے مردوں کو مار دیا گیا، جنازہ اٹھانے والا کوئی مرد گھر میں نہیں ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ آیا وزیر اعظم باپ نہیں ہے؟ یا تو منع کر دیجئے کہ وزیر اعظم باپ نہیں ہوتا ملت کا، یا تو بتا دیجئے کہ فوج کا سپہ سالار، ریاستی اداروں کے سرپرست ملتوں کے باپ کی حیثیت نہیں رکھتے، ان کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، ان کی حفاظت کرنا، ان کو امن فراہم کرنا، ان کو دلاسے دینا، ان کی مشکلات میں پہنچنا، یہ ذمہ داری بنتی ہے ریاستی اداروں کی، افواج پاکستان کی، وزرائے عظام کی۔ اور میں وزیر اعظم سے کہوں گا، وزیر اعظم صاحب ابھی بھی دیر نہ کریں، جلدی جائیں ان کے پاس۔ آپ کو معلوم ہے کوئٹہ کا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا تھا کراچی کا تھوڑا سا ٹیمپریچر زیادہ نیچے آیا، منفی ہوا، لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے اپنے گھروں میں۔ وہ روڈ کے اوپر خواتین جہاں نہ ہوا کی روک تھام ہے نہ سردی کی روک تھام ہے، لاوارثوں کی طرح، جن کا وارث ملک کا وزیر اعظم موجود ہو، یہ ملت لاوارث کیسے ہے؟ جن کی زبردست قسم کی افواج، نام ہی اس کا پاک فوج ہے، جن کی اتنی زبردست سرپرستی کرنے والی فوج موجود ہو، وہ ملت بے سر و سامان روڈوں پہ کس طرح سے آئے؟ آیا یہ سب لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی دیر نہیں ہوئی وزیر اعظم صاحب، جلدی کیجئے۔ اچھا یہ بتائیے کیا کوئی غیر آئینی بات کی ہے احتجاج کرنے والوں نے؟ اگر احتجاج کے لیے یہ جملے کہے، یہ احتجاج قانونی ہے یا غیر قانونی؟ بتائیے۔ احتجاج آئین پاکستان ہمیں یہ حق دیتا ہے، ہمیں نہیں، ہر ملت کو حق ہے۔ ظلم جس کے ساتھ بھی ہو، ظلم ہے، جس مکتب کے ساتھ ہو۔ اگر یہ کسی سنی کے ساتھ ہوتا ہم تب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، اگر یہ ظلم مسیحوں کے ساتھ ہوتا، یہودیوں کے ساتھ ہوتا، ہندوؤں کے ساتھ ہوتا، ظلم ہے۔ آیا ملک پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہمیں کہ ہم احتجاج کریں؟ آپ نے دیکھ لیا ہم احتجاج کر رہے، صبح سے احتجاج ہے، کل بھی احتجاج ہوا تھا، لیکن پورے علاقے کا ایک بلب نہیں ٹوٹا۔ قرآن نے احتجاج کرنے
पॉलिसी को बताएं। अजीजान मोहतरम, कोयटा वालों ने उन वारिसीन के जो मुतालिबात हैं, कोई गैर आईनी नहीं है, उनके मुतालिबात यही है, आए हमें पैसा नहीं चाहिए। ये बात न किया जाए हर दफा कि जी जो जख्मी हुए 50,000 और जो मर गए उन्हें 1 लाख, पैसों से मसले हल नहीं होते। अब बात को दबाने की कोशिश न करें, इसका हल तलाश करें जो 21 साल में तलाश नहीं हुआ। एक्शन प्लान तैयार किया था, नेशनल एक्शन प्लान, उसमें अमल किया जाए। खूब प्लान बनने के लिए नहीं होते, अमल करने के लिए होते हैं, उसमें अमल किया जाए। लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मोमिनीन व मोमिनात, जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है और जहाँ जहाँ मोमिनीन व मोमिनात रौनक अफरोज है, कलेजे की पूरी ताकत से करबला आसम में हुसैनी होने का सबूत दीजिएगा। आपके अंदर जितनी ताकत है पूरी ताकत से मौला मजलूम अलैहिस्सलाम को लब्बैक कहिएगा। लब्बैक या हुसैन, बहुत अच्छा नारा लगाया। पाकिस्तान को मदीना रसूल देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी देखना यही चाहते हैं। जो इमाम पर्दे गैबत में है वो दुनिया को मदीना बनाने वाला है। आपने बहुत अच्छा नारा लगाया, लेकिन आप बताइए कि अगर मदीने में 10 आदमी कत्ल हो जाते तो क्या रसूलुल्लाह वहां ना पहुंचते? रसूलुल्लाह नहीं पहुंचते वहां। क्या खुलफाए मुस्लिमीन के दौर में या खुलफा जो मुसलमानों के खलीफा हैं, अगर उन्हें ये पता चलता 10 मुसलमानों के गले काट दिए गए तो क्या वो सब खामोश बैठे रहते? अदालतें खामोश रहती, अफवाज खामोश रहती? नहीं रहती। तो फिर इस पे अमल किया जाए। अजीजान मोहतरम, उनके मुतालबात सुने जाएं। उनका छोटा सा मुतालबा है, आए वजीर आजम बैठ के बात करें और सिर्फ सहारा न दें, बताएं ये कुछ गैर आईनी उनका मुतालबा है। वजीर आजम आए और आने के बाद हमसे ये हमें सहारा न दें, बल्कि हमें यकीन दिलाएं और उसके बाद अमली जामा पहनाएं से कि कातिल गिरफ्तार होंगे और इसके बाद ऐसे हादसे पेश नहीं आएंगे। सिर्फ वादे नहीं, अमली काम करें, शुरू करें काम को। धरने खत्म हो गए और ये कायनी बात है। हम कोयटा के उन तमाम अफराद को जिनके चाहने वालों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, हम उन्हें ताज़ियत पेश करते हैं। उन माओं को, उन बहनों को, उन बच्चों को, और हम उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि उनके शौहदा का खून हदर नहीं जाएगा। कभी भी मजलूमों का खून हदर नहीं जाता, इसलिए कि वो लोगों के हाथ में नहीं है। उनका बदला खुदा लेता है, जिसका कोई बदला लेने वाला ना हो। और हमने अर्ज किया, खुदा की लाठी बेआवाज है, उसके यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है उसके यहाँ। हम उनके साथ हैं, ताज़ियत पेश करते हैं और आप
یہ تمام مائیں، یہ تمام بہنیں جنہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں، یہ سردی میں یہاں موجود ہیں۔ اس طرح صفے ماتم انہوں نے بچھائی ہوئی ہے، جیسے ان کے گھر کے افراد ڈالے گئے۔ یہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کے ساتھ ہمدلی کرنے کے لیے، ہم فکری، یہ سب یہاں پہ جمع ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو، حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد عملی صورت دی جائے اس معاملے کو، اور صرف باتوں کی حد تک، سہاروں کی حد تک، دلاسوں کی حد تک بات ختم نہ ہو جائے، اور پھر دوبارہ کسی دھرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور ایک بات اور کہ ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ عوام آپ کی ہے، آپ کے ساتھ ہے، انہیں اپنے مطالبوں کے لیے دھرنوں کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے کہ یہ رات بھر دھرنے دیں، سارا دن دھرنے دیں، بچے بھوکے رہیں، مائیں بھوکی رہیں، اس کے بعد آپ آگے کہ اچھا ٹھیک ہے کام ہو جائے گا۔ یہ تو ان کے نکلنے سے پہلے آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے مطالبات منظور ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، اور ان شہداء کا خون رنگ لائے گا۔ حکومت پاکستان بہترین لاہے عمل تیار کرے گی، افواج پاکستان انشاءاللہ تعالی العزیز، اور آئندہ اس قسم کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ بس میں آخر میں تبرکاً دو جملے کربلا والوں کی یاد، جن کا ذکر عبادت ہے، ان کے ذکر سے اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ میں کہوں گا اے ماؤں تمہیں سلام ہے، اے کوئٹہ کی ماؤں، اے مچھ میں شہید ہونے والوں کی بہنوں، تم پہ ہمارا سلام ہے۔ تم احتجاج کر رہی ہو، تمہارے بھائی مارے گئے، تمہارے والد مارے گئے، مگر ان کے مارے جانے کے بعد کسی نے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے شہداء کی بچی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی نے شہداء کی بہنوں کے سروں سے چادریں نہیں چھینی، مگر سلام میرا کربلا کے اس شہید پر۔ ارے جب اس دنیا سے گیا حسین ابن علی، جب اس دنیا سے گئے، جب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، تو آپ کی بہن کے سر سے چادر چھین لی گئی، ہاتھوں میں رسد مار کے کشا کشا پھرایا گیا، ارے پتھر مارے جا رہے تھے۔ آپ کبھی کوفے میں، کبھی شام میں آوازیں دے رہی تھی، اے کوفیوں، ارے مجھے پتھر نہ مارو، میں فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، جو ان دھرنوں میں شامل ہیں، اس عظیم شان عبادت میں یہاں شامل ہیں، بار الہ ان سب کو تم شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بار الہ کربلا کی نہضت اور تحریک کو زندہ کرنے والوں میں سے ان سب کو شمار فرما۔ بار الہ تو نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے شعراء کی عزت کرتے ہیں وہ صاحبان تقوی ہوتے ہیں۔ بار الہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ سب اللہ کے شعراء کو زندہ کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔
یہ سب مظلوم کی فریاد کو بلند کرنے کے لیے، ظالم کو نابود کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ بار الہ ان سب کی اس عظیم الشان عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جن لوگوں نے اس دھرنے کا اہتمام کیا ہے، جو لوگ یہاں سارے جس طرح سے بھی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، بار الہ انہیں ثبات قدمی عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو ایک ایک فرد یہاں پہ موجود ہے، بار الہ تجھے اہل بیت کا واسطہ، تجھے امام منتظر کا واسطہ، بار الہ ان سب کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام مومنین جہاں کہیں ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ بار الہ شہدائے مشق کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما، ان کے پسماندگان کو صف جلیل عنایت فرما، ان کے مطالبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس ملک میں جلد سے جلد امنیت قائم ہو سکے۔ بار الہ ہماری دعا یہ ہے کہ پرچم پاکستان کو سربلندی عطا فرما، پرچم پاکستان اور اسلام کو پوری دنیا کے اوپر سربلندی عطا فرما۔ بار الہ پاکستان کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی